جمعۃ المبارک کا دن قوم کے لیے بڑا مبارک دن ثابت ہوا۔ اسلامی دنیا کی واحد 7ویں ایٹمی قوت پاکستان نے پوری دنیا کے اندر 6واں ملک اور اسلامی دنیا کے حوالے سے پہلا ملک بن گیا ہے کہ جس نے چاند پر اپنا سیٹلائٹ مشن کل بھیج دیا ہے۔ اسلام ترقی سے روکتا نہیں، ترقی سے منع نہیں کرتا، بلکہ خود قرآن کریم نے سورج اور چاند کی منزلوں کے بارے میں، مدار کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل، چاند کی ہم نے منزلیں طے کی ہیں، ان کا مدار طے کیا ہے، اور سورج کی چلت پھرت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر سورۃ یاسین کے اندر تقریباً 3 رکوع کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ترقی سے بالکل نہیں روکتا، مثبت ترقی ہو، گناہ کا کام نہ ہو، منفی کام نہ ہو، اظہار رسانی نہ ہو، دوسروں کو تکلیف دینا نہ ہو، اس حوالے سے جائز کام ہو اور عوام کا فائدہ ہو جائز طریقے سے، اور مسلمانوں کا فائدہ ہو، انسانیت کا فائدہ ہو، بلکہ حتیٰ کہ جانوروں تک کا فائدہ ہو، علاج معالجہ کے حوالے سے ہو یا معاشی حوالے سے ہو، اس ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرتا۔ اسلام تنگ دل نہیں ہے، تنگ دامن نہیں ہے، اور اسلام فرحت، خوشی، ترقی، خوشحالی، اس کی طرف اسلام بڑی خوشنمائی سے، حوصلہ افزائی کے ساتھ انسان کو تھپکی بھی دیتا ہے اور حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ یہ قدم ایک مبارک قدم ہوتے ہیں کہ جو انسانیت کی خدمت کے لیے یا انسان اپنی ترقی کے لیے اٹھاتا ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان کا ملک جو ہے، اللہ پاک کی طرف سے سلطنت عطا کی ہوئی ایک پہلی ریاست ہے، پہلا ملک ہے کہ جو ایٹمی قوت بھی ہے اور چاند پر بھی اس نے قدم رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک اس سفر کو مبارک کرے کہ سبز ہلالی پرچم اب چاند پر بھی انشاءاللہ لہرائے گا، کہ پہلا سیٹلائٹ سسٹم جو اس نے بھیجا ہے، انشاءاللہ 6 مہینوں تک، جس طرح کے سوشل میڈیا پر سائنسدانوں کے بیانات شائع ہو رہے ہیں کہ 6 مہینے تک یہ سسٹم وہاں پہ رہے گا اور یہ کام کرے گا، اور واپسی پر یہ تصویریں بھیجے گا چاند کے حالات، وہاں کی چٹانیں، وہاں کے ذرات، وہاں کی تصویریں بھیجے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، وہاں پہ حالات کیا ہیں۔ اس کے بعد مزید سفر، یعنی کہ پھر چاند پہ پہنچنا اس سفر کی روشنی میں آسان ہو جائے گا۔ اللہ کرے یہ مبارک قدم ہمارے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو اور ترقی کی طرف ہمارے لیے ایک ترقی کا باعث ہو، ہماری قوم خود مختاری کی طرف بڑھے اور ہم لوگ چاند اور سورج کے سفر کریں، ہماری عوام روز بروز ترقی کی طرف منزلیں طے کرتی رہے۔ یہ مشن جو کہ 2009 سے 2013 تک یہ جاری رہا، مسلسل تجربات کے بعد اس مشن کو خلا کے اندر روانہ کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق یہ مشن خلا کے اندر پہنچ چکا ہے، اور 5 دنوں کے سفر کے بعد یہ وہاں پہنچے گا اور وہاں پہ یہ لینڈ کرے گا، اس کے بعد یہ تصاویر اپنی بھیجے گا۔ تو وہ ڈاکٹر حضرات جس کا نام ڈاکٹر ریحان اور ڈاکٹر خرم خورشید ہے، اور طلباء کی وہ ٹیم جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، وہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قوم خوشی سے سر ہلا رہی ہے اور نعرے لگا رہی ہے، قوم ان ڈاکٹروں کو، ان سائنسدانوں کو خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ ہمارے طرف سے بھی ایسے لوگوں کے لیے جو ملک و قوم کے لیے خدمت کے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے تحسین کے الفاظ ہیں۔ اللہ ان کی اس خدمت کو مبارک کرے اور قوم کی اور ملک کی ترقی کے لیے ہمیشہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو دن دگنی رات چگنی